الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري. قال راوي قال سمعت أبا برزة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يأتم من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يخرق بدنك وثوبك وتجد منه ريحا خبيثا. رواه البخاري. أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و نوالہ نے حضرت انسان کو اپنی عبادت، اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا اور اس کے اعضائے بدن میں ایک عزم ایسا رکھا کہ جس کے دین کی طرف مائل ہونے سے سارا جسم، سارا بدن، تمام اعضاء دیندار بن جاتے ہیں، اور جس کے بے دین ہو جانے سے، غافل ہو جانے سے، دنیا دار ہو جانے سے، اس ایک عزم کے دنیا دار غافل ہو جانے سے پورا انسان بے دین بن جاتا ہے، غافل بن جاتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان سے دور ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو نعیم نے روایت کیا ہے، ان سے زکریا نے روایت کیا ہے، ان سے عامر نے روایت کیا ہے، اور عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. کان کھول کر سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. دل کی درستگی پورے اعضائے بدن، پورے انسانی جسم کی درستگی ہے، اور دل اگر صحت مند نہیں ہوگا روحانی اعتبار سے، اور دل کی اہمیت ایسے بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے. دھڑکن کا تیز ہو جانا آدمی کے جان سے جانے کا ذریعہ بنتا ہے، دل کا خراب ہو جانا، اس میں موجود مال کا خراب ہو جانا، پورے جسم پر اس کا اثر. گویا دل پورے جسم کا سردار ہے کہ اس سے پورا جسم متحرک رہتا ہے. تو اسی کو ٹارگٹ بنایا گیا، اس کو موضوع بنایا گیا، اس کو درست کرنے کی شریعت میں تاکید کی گئی کہ جب دل درست ہوگا تو پورا بدن درست ہوگا،
اور دل اگر خراب ہو جائے گا، بے دینی والا بن جائے گا، بددینی والا بن جائے گا، غافل ہو جائے گا، تو پورا بدن غافل ہوگا اور بے دینی کا اثر پورے بدن پر ظاہر ہوگا۔ آج بہت سارے انسانوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پریشان ہیں، مال ہونے کے باوجود، ان کے ضروریات پورے ہونے کے باوجود پریشان ہیں، دل مطمئن نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ اکابر اللہ والوں نے بتلائی ہے کہ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے دل سکون نہیں پا رہا ہے، نمازوں کے چھوڑنے سے دل سکون نہیں پا رہا ہے، دنیا بھر کی دولت کما رکھی ہے لیکن نمازوں کی پابندی نہیں ہو پا رہی، دل سکون نہیں پا رہا ہے، جھوٹ بولنا چھوٹ نہیں رہا زندگی سے، بہت زیادہ جھوٹ باتیں زبان سے نکل رہی ہے، دل سکون نہیں پا رہا ہے، سارا کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے دل سکون نہیں پا رہا ہے، خیانت کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے دل، اس لیے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن عظیم الشان سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو صرف اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن رہے، جی لگا رہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، باہری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دل برباد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی وجہ بتائی، گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے دل برباد ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ ہر چیز کو کسی چیز کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، دل کو زنگ لگ رہا ہے اور اس زنگ کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اسی زنگ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرما رہے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ برے کام، گناہ والے کام، معصیت والے کام، اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگائے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے آدمی کا دل برباد ہو رہا ہے، قرآن عظیم الشان کی تلاوت چھوڑنے کی وجہ سے۔ جب تک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑے رکھے گا، دل مطمئن رہے گا، سکون کے ساتھ رہے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ پریشان ہو رہا ہے دل کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے اللہ کے ذکر قرآن کی تلاوت سے، اور اس نحوست سے اس کی معیشت، اس کی روزی، اس کی دنیاوی ضرورتیں بھی تنگ ہو رہی ہیں، جتنا کما رہا ہے کم پڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر قرآن عظیم الشان کی تلاوت سے دور کر دیا، اور اس کا وبال قیامت میں بھی اس کو بھگتنا پڑے گا کہ اس برباد دل کے ساتھ جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے یہاں اندھا کیسے اٹھایا گیا؟ تو اس وجہ سے کہ دل برباد ہو چکا تھا۔ اسی کو اقبال کہہ رہے ہیں دل بینا بھی خدا سے کر طلب، کہ دل کا نور آنکھوں کا نور نہیں، آنکھوں کی جو روشنی ہوتی ہے، آنکھوں سے جو آدمی دیکھتا ہے وہ روشنی، وہ نور الگ ہے، دل کی روشنی، دل کا نور الگ ہے۔ یہ معرفت سے، اللہ کی پہچان سے، اللہ کی یاد سے، قرآن کی تلاوت سے آتا ہے۔ تیسری چیز بتلائی کہ جس سے دل برباد ہو رہے ہیں، دنیا کی لالچ، دنیا طلبی، دنیا کو زیادہ حاصل کرنے کا جذبہ آدمی کو بے چین رکھے گا، یہ خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس نے خوشی کے دروازے اپنے لیے بند کر دیے بہت زیادہ چاہت کر کے۔ اسی کو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ دو چیزوں کی چاہت، اس کی بھرپائی صرف قبر کی مٹی ہی کر سکتی ہے، ایک چیز اچھی ہے، ایک چیز بری ہے۔ اچھی چیز ہے علم کی طلب
کہ آدمی جتنا علم حاصل کرے کم ہے، یہاں تک کہ قبر میں چلا جائے گا اور قبر کی مٹی ہی اس کی اس طلب کو بجھائے گی. اور ایک ہے دنیا کی طلب جو مذموم ہے، جو بری ہے، جو جتنی طلب کرتا جائے گا اتنا یہ بے چین رہے گا اور اس کی یہ طلب ختم نہیں ہوگی یہاں تک یہ قبر میں چلا جائے. تو دنیا کی لالچ، زیادہ ہنسنا، یہ بھی دل کو برباد کرتا ہے، دل کو بے چین رکھتا ہے. احادیث مبارکہ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی کو زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے. ایک اور چیز بتائی دل کے بربادی کے لیے کہ دل برباد ہوتے ہیں گانا سننے سے. میوزک آج عام ہو رہی ہے، آپ خود چاہ رہے ہیں سننا تب بھی ہو رہا ہے، نہیں چاہ رہے ہیں کوئی اور دوست کا اسٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کی لگائی ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اگر 100 آپ کے فرینڈس ہیں جن کا اسٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سے 80-90 دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی نہ کوئی میوزک، کوئی نہ کوئی سانگ اپنے اسٹیٹس میں لگا رکھا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں. تو یہ جو میوزک کا سننا ہے اس سے بھی دل برباد ہوگا، دل بے چین رہے گا، آدمی کو اطمینان نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا. دوسری چیز، ایک اور چیز بتائی کہ برے دوست، بری مجلس سے دل کو برباد کرے گی. احادیث مبارکہ میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ اچھے دوست کی سنگت اور برے دوست کی سنگت کی مثال بیان کی. عطر اور لوہار کی مثال ہے. اچھا دوست عطر والی کی طرح ہے. کسی کی عطر کی دکان ہے، عطر کا کاروبار ہے، آپ نے اس کی سنگت اختیار کی، اس کی دوستی اختیار کی، آپ اس کے جلیس بن گئے، اس کے ہمنشی بن گئے، اس کے پاس آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ یہ جو خوشبودار ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، اس کی دکان میں آپ بیٹھ رہے ہیں، اس کے کاروبار میں آنا جانا آپ کا ہو رہا ہے، تو اس آنے جانے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی خوشبو آپ لے کر آئیں گے، آپ کے کپڑے خوشبودار ہو جائیں گے. اگر آپ کوئی عطر، کوئی خوشبو نہ بھی لگاؤ، صرف بیٹھو بھی تو خوشبو آئے گی. اور اس کے برخلاف ایک بھٹی والے کے پاس، ایک لوہار کے پاس کسی نے اپنی بیٹھک رکھی، آنا جانا رکھا، تو اس کو حدیث مبارکہ میں اس کو بتایا گیا کہ یہ آدمی اپنے کپڑے پر میل کچھ لے کر آئے گا، کوئی چنگاری لے کر آئے گا کہ کپڑا جل سکتا ہے. یہی مثال اچھے اور برے دوست کی ہے کہ اچھا دوست آپ کو اچھائی کی طرف مائل کرے گا، برا دوست آپ کو برائی کی طرف ڈھکیلے گا. بخاری شریف کی روایت میں فرمایا گیا کہ عطر والے اور لوہار کی طرح ہے کہ جب کوئی آدمی کسی عطر والے کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا ہمنشی ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو پاتا ہے، وہ پائے گا اس کی خوشبو کو. وہ کیر الحداد یخرق بدنہ او ثوبہ، اگر کوئی کسی بھٹی والے کے پاس، کسی لوہار کے پاس بیٹھے گا تو اس کی گرمی کو تو محسوس کرے گا، اپنے کپڑوں میں بھی، اپنے بدن میں بھی. تپتی ہوئی آگ میں وہ ضربے لگا رہا ہے، لوہے کو مار رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں تو اس کی حرارت، اس کی گرمی آپ محسوس کریں گے. آپ کام نہیں کر رہے لیکن اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی حرارت، اس کی گرمی محسوس ہوگی، کپڑوں میں بھی اور بدن میں بھی. اور فرمایا وَتَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، اور اس کے پاس سے تجھے ایک بدبودار چیز ملے گی. عطر والے کے پاس خوشبو اور لوہار کے پاس، بھٹی والے کے پاس جب وہ چیزوں کو مار رہا ہے، لوہار ضربے لگا رہا ہے، تو وہ جو لوہے کی بو ہے وہ بھی ملے گی. اس لیے اپنا ہمنشی، اپنا دوست آدمی کا اختیار ہے کہ وہ کس کو بنا رہا ہے، اسے دین کی طرف لبھانے والے، ابھارنے والے کو بنا رہا ہے، یا اسے دنیا کی طرف ڈھکیلنے والے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان سے دور کرنے والے کو بنا رہا ہے. یہ آدمی کے اوپر ہے. اور فرمایا دل کے بربادی کے لیے زیادہ کھانا، زیادہ سونا یہ دل کو برباد کرتا ہے. اللہ والوں کو شفا ہے، نہ وہ زیادہ کھاتے ہیں نہ زیادہ سوتے ہیں. رات کا کچھ حصہ آرام کر لیا، پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں، پورا دن اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمان برداری والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور ایک اور چیز جس کو کہا کہ دل برباد ہوتے ہیں، دنیاوی گفتگو کا زیادہ ہونا.
بہت زیادہ آدمی بول رہا ہے، اور بول بھی رہا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ دنیا بول رہا ہے، دنیا کی چیزیں بول رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں بول رہا ہے۔ اس سے بھی منع کیا گیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ القلب، اس لیے کہ زیادہ باتیں اللہ کے ذکر کے علاوہ کرنا دل کو سخت بنا دیتا ہے، دل سخت ہو جائے گا۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان سے، اللہ کی محبت سے وہ لوگ سب سے زیادہ دور رہیں گے کہ جن کے دل سخت ہوں گے۔ اور سخت کرنے والی چیز کیا ہے؟ زیادہ باتیں۔ ایک تو ہے کہ ہم باہری زندگی میں دنیا کی باتیں زیادہ کر رہے ہیں، اور کریلا نیم چھڑا مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں زیادہ کر رہے ہیں۔ شور ہو رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، باہر نہیں ہو رہی ہے، مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ تو یہ اور زیادہ دل کو سخت کرنے والی چیز، اور زیادہ محرومی کی بات، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت سے اور زیادہ دور کرنے والی چیز۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، خصوصاً مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ایسے بھی اس حدیث میں عام بات فرمائی گئی کہ عام زندگی میں بھی آدمی اگر دنیا کو زیادہ بولے گا، دنیا کی باتیں زیادہ کرے گا، تو اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ اگر یہی عمل اس کا اللہ کے گھر میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کتنی زیادہ محرومی کی بات، کتنی زیادہ کم نصیبی کی بات، بد نصیبی کی بات کہ آدمی اللہ کے گھر کو بھی نہ چھوڑے، اس میں بھی دنیاوی باتیں اس کی زیادہ ہو رہی ہو، گپ شپ ہو رہا ہو، اس کے فون کی رنگ میوزک کے ساتھ مسجد میں بج رہی ہو، اور وہ مسجد میں فون اٹھا کر باتیں کر رہا ہو، چلا چلا کر۔ جماعت کھڑی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسجد میں، ایسا لگتا ہے اپنے گھر میں کسی باہر بازار میں بات کر رہا ہے۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ احادیث، یہ آیتیں ہمیں سبق دینے کے لیے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ شکوہ ہو رہا ہے، یہ شکایت ہو رہی ہے کہ اللہ کی مدد آتی نہیں، ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ لیکن اپنے اعمال پر غور نہیں ہوتا، اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کمیاں ہیں کہ جس کی پاداش میں یہ سب چیزیں مجھے بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی دل کو بنانے کی محنت میں لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی معرفت کا نور ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، اور دلوں کی گندگی سے، زنگ سے، ہمارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔